انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقے کا گوشت کسی کے سر پہ اس طرح وار کر گھما کر کووں کو کھلا دیا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوے اور چیل جو ہیں ان کو فواسق قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو تو مارنے کا حکم ہے، ان کو کھلانے پلانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے ایک الگ بات ہے، ہم سمجھتے ہیں چیلوں کو کھلائیں گے، کووں کو کھلائیں گے تو بڑی برکتیں نازل ہوں گی، حالانکہ ان کو تو ممانعات ہیں، ان کو تو مارنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال اب ہمارے یہاں رواج پا گیا ہے۔ دوسرا، یہ سر سے گھمانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ہم نے کہیں حدیث میں نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے سر پہ گھما کے کچھ کرنے کا حکم دیا ہو۔ نیت کر لیں کہ بھئی یہ صدقہ دے رہے ہیں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بلائیں دور فرمائے، ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ لیکن بہرحال اس کو میں ناجائز بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز عادت لوگوں میں رائج ہو گئی ہو اس کو روکا بھی نہ جائے، کیونکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر سر پہ گھمائیں نہیں اور ویسی صدقہ کر دیں یا کتے بلی کو ڈال دیں اور کوئی کہے کہ یار دیکھو تم نے سر پہ نہیں گھمایا نا، اب اثر نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے بالکل۔ گھمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے، لیکن نہ گھمائیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات، اچھے اثرات حاصل ہی نہیں ہوں گے، یہ بالکل جہالت ہوگی۔ تو اور بہتر یہ ہوتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اتنا گوشت فلاں کو دے دو، یہ بکرے کر دو اور فلاں کر دو، کسی غریب آدمی کو تلاش کریں، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کسی غریب آدمی کی ضرورت پوری کریں، یہ بہترین اور افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے یہ افضل ترین صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم مطلب یہ کہ مختلف چیزوں پر بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں اتنی رائج ہو گئی ہیں کہ اب قرآن و حدیث ہم پر اثر نہیں کرتا ہے، وہ باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اتنی جلدی ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم ان رسم و رواج کو ایسا اپنے گھروں میں مضبوطی کے ساتھ رائج کر دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرآن و حدیث بھی سنائے تو معاذ اللہ تعلیم قرآن و حدیث اتنی سی لگے گی اور یہ باتیں اتنی بڑی لگیں گی۔ ان کا قرآن و حدیث کی تلقین کرنے والے کا مذاق اڑا دیں گے لیکن ان کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔ تو کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پئیں، اب اگر کوئی کم پانی پیتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر خاص اس کا کوئی ایسا مرض تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اس مرض کے علاج کے لیے گیا اور بطور علاج خاص اس کے لیے سجیسٹ کیا گیا کہ آپ کو زیادہ پانی پینا ہوگا ورنہ آپ کے گردے کا مسئلہ ہوگا فلاں کا، اب اگر یہ بے احتیاطی کرتا ہے اور وہی بیماری ہو جاتی تو ضرور گناہگار ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ مطلقاً جنرلی ایک بات کہی جاتی ہے زیادہ پانی پئیں ورنہ یہ نقصان ہوگا، فلاں چیز نہ کھائیں یہ نقصان ہوگا، فلاں وہ استعمال نہ کریں نقصان ہوتا ہے۔ اور اب اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، یہ نہیں کہلائے گا۔ بہرحال اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ ہزاروں چیز کے نقصان بیان ہوتے ہیں اور ہم اسے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری باڈی سے کوئی ایفیکٹ محسوس نہیں کر رہی ہوتی، کوئی نیگیٹو ایفیکٹ ہماری باڈی پر نہیں پڑتا ہے، تو اس لیے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام تر احتیاط کرنے کے باوجود ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ خاص ڈاکٹر کسی شخص کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کی بیماری اس سے بڑھے گی، تو اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اب اگر میں کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ پہلے جنرلی طور پہ گئی تھی تو ضروری نہیں کہ اگر میں بے احتیاطی کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اس میں تو خاص ڈاکٹر نے کہہ دیا، اس میں حکم بدلے گا اور وہاں حکم کچھ اور ہوگا۔ وہاں ماننا اچھا ہے، مستحب ہے، اگر اس کے خلاف ہو گیا گناہگار نہیں ہوگا، لیکن یہاں تو سمجھ لیں کہ واجب کا سا درجہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے قول کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کے اعتبار سے کیا ماننا چاہیے تھا، آپ خلاف کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ ایک کہ بیڈ کی جو چوڑی پٹی ہوتی ہے، پائے نہیں بلکہ چوڑی پٹی کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا یہ ستر کا کام دے گی کہ نہیں دے گی؟ دیکھیں، اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یا تو بالکل سامنے سترا ہو، اس طرح یعنی اس کی پٹی کے سامنے، پائے کے سامنے پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ پٹی ہے اور سائیڈ میں پائے ہیں اور وہ پٹی تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے زمین سے، تو یہ بھی سترے کا کام دے سکتی ہے، ان پایوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے مساجد میں اگر آپ دیکھیں بہت سی ایسے ہوتے ہیں کہ پائے سائیڈ میں لگے ہوتے ہیں اور بیچ میں ایک پتلی سی پٹی لگی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، تو گنجائش نکلے گی، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ پائے کے سامنے ہی نماز پڑھی جائے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی تر شاخ کو توڑا، یعنی ابھی گیلی شاخ تھی، تر خشک نہیں تھی، اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور پھر ایک قبر پہ گاڑ دی اور دوسری قبر پہ گاڑ دی۔ یقینی سی بات ہے کہ جب کوئی نیا فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتا تھا تو صحابہ کرام میں تجسس پیدا ہوتا تھا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، وہ اس کی حکمت جاننے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہوتی رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تر چیزیں جو بھی تر ہوتی ہیں، جیسے پتا ہے، سبز پتا ہے، گھاس ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ اس کی علت یہی بیان کی ہے علماء کرام نے
کہ وہ ذکر کرتی رہتی ہیں، اور جب ذکر کرتی ہیں تو اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ رحمت اور عذاب ایک مقام پر جمع ہو جائے۔ اکثر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب پر غالب آتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ عذاب یا تو ختم ہو جاتا ہے یا اس میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک اصول حاصل ہو گیا۔ ایک اصول تو یہ حاصل ہوا کہ جب تک چیز تر ہے اللہ کا ذکر کرے گی، اور ذکر باعث نزول رحمت ہے۔ دوسرا آپ کہہ لیں یہ حاصل ہو گیا کہ اگر ہم تر شے قبر کے پاس رکھیں گے، ڈالیں گے، تو جب تک وہ تر رہے گی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردے کو، اگر فرض کر لیں عذاب ہو رہا تھا تو عذاب میں تخفیف ہوگی، اور اگر وہ نیک تھا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پھر عذاب میں تخفیف نہیں، پھر درجات کی بلندی ہوتی ہے، اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اولیاء اعظام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب یقینی سی بات ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ان پر مزید رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرماتا ہے۔ تو بس اب علماء نے اسی لیے بیان فرمایا کہ اگر قبر پہ گھاس وغیرہ اگائی ہو، ویسے تو جان بوجھ کے اگانے نہیں چاہیے کوئی چیز، لیکن بعض اوقات خود بخود جیسے آپ باجرہ وغیرہ لوگ ڈال دیتے ہیں، وہ گھاس ہلکی سی اگاتی ہے، یا اطراف میں گھاس اگائی ہے، قریب کوئی درخت ہے، اسے ہرگز نہ کاٹیں، کیونکہ جب تک وہ چیزیں رہیں گی وہ ذکر الہی کرتی رہیں گی، اور اس سے مردے کو سکون ملتا ہے، راحت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں، میں جیسے میں نے ابھی آپ کو اشارہ کر ہی دیا، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے قبر پہ کوئی چیز اگائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن خود بخود اگائی ہیں تو اس کو توڑیں نہیں۔ اطراف میں اگر کسی اور کی قبر نہیں ہے اور کوئی زمین پہ آپ قبضہ بھی نہیں کر رہے ہوں، کیونکہ وقف کی زمین ہوتی ہے، بعض اوقات ہم قبر اتنی سی بناتے ہیں اور اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ ہم گھیر لیتے ہیں زیادہ، کیونکہ ہم پکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پکی قبر اس پہ فوراً تو بنے گی نہیں، تو تھوڑا سا اس کو چوڑا کر کے اس طرح کرتے ہیں۔ میرے وہ بھائی بہن ذرا توجہ فرمائیں جو یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ جو اکثر قبرستان کی زمین ہوتی ہے وقف زمین ہوتی ہے، اس میں آپ کو، ہمیں اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ زمین کو لے لیں، وہ ہماری پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے کہ ہم جتنا چاہے اپنے مکان کو یا جگہ کو وسیع کر لیں۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے اگر یہ اضافی جو جگہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو کئی 100 قبروں کی جگہ قبرستان میں نکل سکتی ہے، لیکن ہر ایک ایسی کرتا ہے۔ گڑھا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 فٹ کا ہوتا ہے، تقریباً 2.5 فٹ، لیکن ہماری قبریں آپ دیکھ لیجئے، ناپ کر دیکھیں، 3 فٹ، 3.5، 4 فٹ تک کی چوڑی قبریں ہوتی ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح نہ کریں کہ خدا نخواستہ بہت زیادہ چوڑی کریں، تو قبر ویسی بالکل چھوٹی سی ہونی چاہیے، اور کچی قبر حتی امکان رکھیں۔ ہاں اگر جانور اس کو کھول دیں گے، ہرنچی وغیرہ ہوتے ہیں، کفن نکال کے لے جاتے ہیں، ایسی بے حرمتی کا اندیشہ ہو تو اوپر سے آپ پکی کر سکتے ہیں، یہ صحیح ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی بقدر ضرورت۔ پھر اطراف میں اگر کوئی جگہ ہے اس میں مطلب کوئی پودے وغیرہ اگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ یوں نہ کریں کہ قبر کے اوپر یہ ایک آپ نے بنایا، بیچ میں کیاری سی چھوڑ دی، اس کیاری کے اندر پودے اگا دیے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اس لیے علماء نے مکروہ قرار دیا ہے کہ قبور کے پاس جو گھاس وغیرہ اگ گئی ہو اس کو اکھاڑا جائے، اس کو ویسے رہنے دیں۔ اسی طرح یاد رکھیں جو جانور ہوتے ہیں، پرندے وغیرہ، یہ بظاہر چوں چوں چی چیز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ بول رہے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہیں پہ اطراف میں جیسے بعض لوگ پانی اور تھوڑا سا باجرہ رکھ دیتے ہیں، جانور آتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو اس طرح کوئی اطراف میں رکھ دیں تو یہ بھی اچھی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں عموماً گلاب کے پھول ڈالے جاتے ہیں، پتیاں ڈال دیتے ہیں لوگ جا کر، اور ہار ڈالتے ہیں گلاب کے۔ اب بعض لوگ اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ جی یہ کہاں سے ثابت ہے، شاخ رکھی تھی سرکار نے، پھول تو نہیں رکھے تھے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یعنی اگر آپ بعین ہی وہی چیز بس مراد لیں جو حدیث میں آئی ہے تو پھر سرکار نے جو کھانا کھایا اس کے علاوہ کوئی کھانا کھانا ہی نہیں چاہیے، جو سرکار نے پیا اس کے علاوہ کوئی مشروب آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیگر مشروبات کے لیے اور کھانوں کے لیے جواز کہاں سے نکالتے ہیں؟ ان حدیثوں سے کہ جن میں جواز کا ذکر ہوتا ہے، اگرچہ سرکار نے بہت سی چیزیں تناول نہیں فرمائی ہوتی، نوش نہیں فرمائی ہوتی، تو یہ مطلب مناسب بات نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے جو سرکار نے اصول اس حدیث میں بیان فرما دی، جب تک یہ تر رہیں گی یقیناً ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس کا مطلب اصول یہ حاصل ہو گیا جب تک کوئی چیز تر ہو۔ اب دیکھیں انہوں نے، سرکار نے شاخ درخت سے جدا کر لی تھی، یہ نہیں کہ جب تک درخت پر رہتی ہے تب تک ذکر کرتی ہے، جدا کر لی تو ذکر ختم ہو گیا، نہیں، اٹیچ ہونے
یا اس سے جدا ہو جانے سے ذکر کا مطلب کوئی بظاہر ایسا نہیں ہے کہ ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہو، بلکہ اس کے ساتھ سرکار نے مقید کیا کہ جب تک تر ہے ذکر ہے، جب تک اور جب خشک ہو گئی تو ذکر گویا کہ منقطع ہو گیا۔ اس لیے یہ پتیاں جو ہیں پھول کی ڈالی جاتی ہیں، جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، جب خشک ہو جائیں گی تو سمجھ لیں ذکر ختم ہو گیا۔ تو یہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا اب کہ وہ ڈالتے ہیں پتیاں۔ اب اس پر بھی اعتراض، یعنی کسی طریقے سے مسلمانوں کو چھوڑے نہیں، کوئی نہ کوئی آبجیکشن، کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہیں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں یقیناً روکنا چاہیے، اور ہم بھی اس میں روکتے ہیں۔ میں احکام شریعت 15 سال سے احکام شریعت پروگرام کرتا ہوں اور ان تمام امور پر تفصیلی کلام کرتا ہوں، لیکن بعض ہمارے ایسے حضرات ہیں کہ جو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی برائی کا نقطہ نکالتے ہیں، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی خرابی کا نقطہ نکل آئے، اور پھر وہ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اصلاح کے بجائے وہ فساد کی طرف چیز چلی جاتی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اصلاح کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ مسلمان کے سر پہ ڈنڈا ماریں، اس کو ذلیل کر دیں، اس کو بے عزت کریں، اسے مختلف قسم کے نام دیں، آپ کے چہرے پہ نفرت کے آثار ہوں، حقارت کے ساتھ آپ ذکر کریں۔ اس طرح کسی کی اصلاح ہوتی ہے؟ ذرا اپنے بچوں کی کر کے بتائیں اس طرح اصلاح، اپنی بیوی کی کر کے بتائیں، اپنے شاگردوں کی کر کے بتائیں، ان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، بیزار ہو جائیں گے، بھاگ جائے گی، سگی اولاد بھاگ جاتی ہے۔ آپ دوسروں کی ایسی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے۔ پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، وہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص علماء حقہ کی تعلیم کی روشنی میں کوئی عمل اختیار کر رہا ہے تو صحیح یہ ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی اور عالم دین کی رائے یا قرآن و حدیث سے اس کے نکالے ہوئے نتیجے کو چیلنج کریں۔ لوگ تو اسی کے مکلف ہیں نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ ایک آدمی نے کسی سے سوال کیا، کیا میں قبر پہ پتی ڈال سکتا ہوں؟ وہ عالم دین کہتے ہیں اس پر قیاس کرتے ہوئے یا اس کو دلیل بناتے ہوئے کہ بالکل آپ ڈال سکتے ہیں، جب تک پتیاں ڈالیں گے تر رہیں گی، ذکر الہی ہوگا، مردے کو استراحت سکون ملے گا۔ اب آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ جی اس عالم کی رائے غلط ہے، میری رائے کو فوقیت دے دو؟ اپنی رائے کو مسلط نہیں کیا جاتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے نزدیک ایسا ہے اور آپ کے نزدیک ایسا ہے، اب اپنے ٹھیک ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں، میں اپنے بات کا جواب دے ہوں، لیکن اس عوام کو ہم برا نہیں کہہ سکتے کہ جو اس عالم کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے۔ ہاں اگر دونوں یہ متفق ہو جائیں کہ یہ عمل غلط ہے، جیسے بہت سارے امور ایسے ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہوئے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں دیکھ لیں، مدارس کے معاملات میں دیکھ لیں، مزارات کے معاملات میں دیکھ لیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ہر شخص ان کو منع کرتا ہے، جو غلط چیز ہے اس کو منع کرے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی، اس میں تو سب چونکہ متفق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب ایک چیز ایسی ہے جسے ایک عالم دین کہہ رہا ہے میرے نزدیک قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں صحیح ہے، اور عوام کے لیے یہی اس چیز کا وہ مکلف بنایا گیا تھا، اس نے ان کی رائے کو لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ اب آپ کو کیسے حق حاصل ہے کیا آپ اس شخص کو برا بھلا کہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اور وہ جواب میں کہہ بھی رہا ہے کہ میں تو علماء سے بات سن کر کر رہا ہوں، آپ پھر بھی کہیں کہ تم جہنمی ہو، پھر بھی کہیں کہ بدعتی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی رائے ٹھونسنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو عقل قل سمجھ رہے ہیں، باقی سب بے وقوف ہیں۔ آپ کو اللہ نے ساری عقل عطا فرمائی، آپ اظہار رائے کا حق رکھتے ہیں، ضرور رکھیے، لیکن دوسرے کی رائے کو باطل قرار دے کر اسے قابل مذمت قرار دینا، یہ کہاں سے شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے؟ کیا جو واقعی ایسا اہل علم کوئی ہو، ویسے تو یہ جاہلی فتوے لگاتا ہے عموماً، لیکن جو صاحب علم ہوتے اگر وہ ایسا کرے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ صحابہ کے مابین کتنے اختلافات رہے ہیں، یعنی فقہی نوعیت کے کس قدر اختلافات ہیں، لیکن کیا کسی صحابی نے دوسرے کو طنز کیا، برا بھلا کہا، مارا پیٹا، ناراضگی کے سار کیا؟ نہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا کرتے تھے، اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبور پر یہ چیزیں ڈالنا، پھول وغیرہ ڈالنا، اسی طرح جو گھاس وغیرہ اگ گئی ہو اسے نہ کاٹنا، یہ ایک امر مستحب ہے، میت کو فائدہ ہوگا۔